جن کو بھی جو بزرگان دین جب کسی سے گناہ چھڑواتے ہیں تو اس گناہ کے طبی نقصانات بہت فوکس کرتے ہیں کہ اس گناہ سے یہ نقصان ہے تمہاری صحت کو، اس گناہ سے یہ نقصان ہے، اس گناہ سے یہ. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی گناہ چھوڑنا ہے اللہ کے لیے، صحت بچانے کے لیے تھوڑی چھوڑنا ہے. گناہ کس کے لیے چھوڑنا ہے ہم نے؟ اللہ کے لیے. اور آپ اس کو مشورے دے رہے ہو تمہاری صحت کو یہ نقصان، تمہارے پھیپھڑے تباہ، تمہارے گردے تباہ، تمہارے یہ نقصان، تمہارے یہ نقصان، ڈپریشن میں جاؤ گے. وجہ کیا ہے؟ او بھائی تو پھیپھڑوں کی نیت سے چھوڑ دے یار، تو گردے بچانے کے لیے شراب چھوڑ دے، ٹھیک ہے نا، چھوڑ تو صحیح، عذاب سے جان تو چھوٹے. کیونکہ پینے کے سائیڈ ایفیکٹ، آخرت کے نقصانات بہت زیادہ ہے. تو بھلے تو دنیا کے لیے چھوڑ، کم از کم اس گناہ سے تو بچ جائے گا نا، شراب کے جرم سے تو بچ جائے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تبھی علماء اہل اللہ ہمیشہ جب بھی گناہ کی بات کرتے ہیں تو گناہ کے دنیاوی نقصانات بہت زیادہ بتاتے ہیں، اس کے یہ تاکہ لوگوں کو ہو کہ یار اللہ کے لیے نہیں تو کم از کم اس عذاب سے بچنے کے لیے چھوڑ دو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اپنے آپ کو بھی اچھائی کی عادت ڈالنے کے لیے نا موٹیویٹ کرنا چاہیے. چاہے دنیا کی لالچ دے کے کرو، روزے رکھنا شروع کرو بھلے صحت کی خاطر، صحت اچھی ہو جائے گی. لیکن جب عادت ہو جائے گی تو وہ ریا جس پر تھا زاہد تانزن، پہلے عادت پھر عبادت بن گئی، وہ عبادت بن جائے گی، اخلاص پیدا ہو جائے گا. تو کوشش تو کرو اللہ کے لیے ہو، لیکن نہیں ہو رہا تو چاہے جس کے لیے بھی ہو رہا ہے بھائی ایک دفعہ عادت پڑنے دو. عادت پڑتی ہے تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے کسی نیکی کی عادت پڑ جائے، کیونکہ مخلص لوگ مارکیٹ میں بہت ہیں، کنٹینیو کسی نیکی کو کرنے والے مارکیٹ سے شارٹ. 27ویں رات کو دیکھو نا کیا کلابازیاں کھا کے رو رہے ہوتے ہیں، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ. آدمی لگ رہا ہے اس سے بڑا نیک دنیا میں ہے کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. وہ 2 دن چلتا ہے ان کا وہ تقوی، اس کے بعد فلم دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کلابازیاں کھا رہے ہیں، رو بھی نہیں رہے ہوتے، وہ پھر بھی نہیں دیکھتے فلم. صحیح ہے نا، کیونکہ ان کو برائی سے بچنے کی عادت ہے، ان کو یہ لت ہی نہیں پڑی ڈراموں فلموں کی، تو آرام سے گھوم رہے ہوتے ہیں. میں نے ایسے بہت لوگ دیکھے ہیں، ایسے اہل اللہ بھی دیکھے ہیں میں نے کہ وہ زیادہ روتے دھوتے نہیں ہیں لیکن برائیوں سے بچے ہوئے ہیں. کیوں؟ جس ماحول میں پیدا ہوئے اس میں برائیوں کا ماحول نہیں تھا، بچپن سے ماں باپ نے تربیت کی، برائی کرنے نہیں دی. وہ کہتے ہیں بھائی ہم سے نہیں ہوتی یار، ہوتی نہیں ہے، جاؤ. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ جو بدنظری ہے نا یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے. جب انسان صحیح ماحول میں بڑا ہوتا ہے نا تو اس کو غیر محرم عورت کو دیکھنا اس کے ضمیر پسند نہیں کرتا، اس کو اپنے اندر سے بو آتی ہے، اسمیل آتی ہے. فرمایا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ نے اسپرنگ لگائے ہوئے ہیں کچھ کہ جب نظر پڑتی ہے خود جھک جاتی ہے، تو لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ کے نا وہ اسپرنگ ڈھیلے کر دیتے ہیں، پھر دیکھنے کی لت پڑ جاتی ہے. پھر جس دن کوئی گزر رہی ہو نہ دیکھیں تو ڈپریشن میں جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بہت بڑا کوئی علم تھا جو جس سے محروم رہ گئی. یہ ٹھڑک ہوتی ہے کہ یار دیکھیں تو حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوگا، تو دیکھے گا کچھ بھی نہیں ہے. موبائل میں کتنی تصویریں بھری ہوئی ہیں، گوگل پہ کتنی، تو جو جس قسم کا ڈیزائن دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے نا. کتنے آج کل گناہ کے راستے. پھر بھی جو کوئی گزر رہی ہوگی نا انٹی، جب تک ایک دفعہ دیکھ نہ لے اس کو چین نہیں آتا. کیا کر لیا بھائی تو نے اس کو دیکھ کے، کیا مل گیا تجھے؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھ دیکھ کے عادت کس کی پڑ گئی ہے؟ دیکھنے کی. تو اس کا علاج کیا ہے بھائی؟ جو کام کرتے رہنے سے کرنے کی عادت ہوتی ہے، چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی. بالکل وہی فارمولا ہے، جس وجہ سے لت پڑی ہے وہی چھوڑتا رہے گا. تو شروع میں تکلیف ہوگی، اس کے بعد چھوڑنے کی عادت، پھر کوئی گزرے گی تو تیری نظر ہی نہیں اٹھے گی. جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہوں گے تجھے ان پہ تعجب ہوگا، بھائی کیسے پاگل لوگ ہیں یار گھر کی، تجھے ان پہ تعجب ہوگا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ دیکھو سچ بولتے رہنے سے سچ کی عادت پڑتی ہے، جھوٹ بولتے رہنے سے جھوٹ کی. جب ایک دفعہ جھوٹ کی عادت پڑ جائے نا اس آدمی کے لیے گالیاں دینے سے گالیوں کی عادت پڑتی ہے، اللہ بچائے. جب نہیں ہو تو پھر نکلتی نہیں ہے منہ سے، پڑ جائے تو پھر گالی روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو بھائی نیکی کا عادی بناؤ. تبھی دیکھو ہم کہتے ہیں نا اپنے بچوں کو غیر مسلم ممالک میں مت بھیجو. چھوٹے غیر مسلم کنٹریز میں مسئلہ کیا ہو رہا ہے، یہاں مسلم ممالک میں ہوتا یہ ہے کہ بچہ کبھی کفر کی بات سنتا ہی نہیں ہے، چاروں طرف وہ دیکھ رہا ہے اللہ رسول کی بات. چاہے مسلمان گناہگار بھی ہو، اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا. کوئی اس کے نماز پڑھتا دیکھ کر تعجب کا اظہار نہیں کرے گا. بچہ اسی ماحول میں یوز ٹو ہو جاتا ہے.
اس نے نبی کے خلاف کبھی بات نہیں سنی ہوتی, اس نے اللہ کے خلاف کبھی بات نہیں سنی ہوتی, وہ اس نیکی کا عادی ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں, ایمان نہیں. لیکن غیر مسلم ممالک میں ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں, جو بچے اسلامی اسکولوں میں نہیں پڑھتے ان کی بات کر رہا ہوں, جو وہاں بھی جاپان اور امریکہ اور ان میں جو اسلامی اسکولوں میں, وہ تو پھر بھی ٹھیک ہے. اسلامی اسکولوں میں نہیں پڑھ رہے نا, وہ تو بیسیوں قسم کے لوگوں سے ان کا صبح شام واسطہ پڑ رہا ہے. ایک آدمی نے مجھے بتایا میں ملحد ہو گیا تھا, اسلام چھوڑ دیا تھا میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہا میں چائنا میں رہتا تھا, میں نے نماز ایک دن پڑھ رہا تھا, ایک چائنیز آیا اور کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا نماز پڑھ رہا ہوں میں. کہہ رہا ہم ہمیشہ پاکستان میں پڑھتے تھے تو لوگ دم کرواتے تھے آ کے, یار نمازی ہے چلو یار. کہہ رہا ہے وہ چائنا والا, کہہ رہے کیوں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا بھائی اللہ کی عبادت. اس نے کہا اللہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اللہ جس نے پیدا کیا. کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے تمہیں اللہ نے پیدا کیا؟ میں نے کہا بھائی اور کس نے پیدا کیا؟ کہہ رہے خود بخود ہوا ہے یہ سب کچھ. اب کہتے ہیں ہم نے کبھی یہاں تو سنا نہیں تھا یہ سب باتیں. تو اتنے لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی. کہہ رہے میرے دل میں وسوسے آنا شروع ہو گئے. پھر وہ ڈارون کی تھیوری, یہ ایک سیل بنا تھا, پھر ٹوپی ڈرامے جو یہ گھماتے ہیں یہ لوگ فضول بکواس, کہ وہ جب پوچھو نا بندر سے ایک دم سے انسان کیسے بن گیا, بیچ کی نسلیں کہاں غائب ہو گئیں. ابے وہی بات ہے نا, ایوالو ہوئے ہیں تو آہستہ آہستہ ہوئے ہوں گے نا. کچھ انسان بن چکے ہوں گے, کچھ ابھی بننے والے ہوں گے, یا سارے اکٹھے ہی ایک دم انسان بن گئے. تو بیچ کی نسلیں مارکیٹ سے شارٹ کیسے ہو گئی, اس کا ان کمبختوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. کہتے ہوئے ایک بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے, کوئی حادثہ ہوا ہے کہ بیچ کی ہزاروں نسلیں ایک دم سے دھماکے سے کچھ ہو گئی. کوئی جواب نہیں ہے ان کمبختوں کے پاس. تو پھر نر مادہ کیسے بن گئے ایوالو ہو کے؟ میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے, مرد عورت کا ملاپ ہوتا ہے. ملاپ اولاد پیدا کرنے کے لیے تھوڑی ہو رہا ہوتا ہے, وہ تو اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں, نتیجے میں اولاد یہ اتنا زبردست اتفاق بھی ایوالو ہو کے ہو گیا. تو کوئی جواب نہیں ہے کمبختوں کے پاس. ایک نے ایسی کمبختی کی ہے, اللہ کے وجود کی ایک بہت بڑی دلیل پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ہر جانور میں ایک الگ ڈیفنس سسٹم اللہ نے لگایا ہوا ہے. یہ بڑی دلیل ہے کہ فطرت نے اتنی ذہین کیسی تھی کہ کچھ مینڈک ہیں جن کے رنگ ہرے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہرے پتوں میں ہوتے ہیں, اس سے ان کا دشمن ان کو پہچان نہیں پاتا. کچھ میں اللہ نے زہر رکھا ہے, یعنی جتنا سست جانور ہوگا اتنا ڈیفنس کا نظام اس کا اتنا اچھا ہوگا, کیونکہ سست ہے اس کو تو سب کھائیں گے. اب دیکھو کچھوا سست ترین جانور ہے, دنیا کا سست ترین جانور کون سا ہے؟ کچھوا ہے. بھاگ ہی نہیں سکتا. واکنگ پہ نکلے گا نا تو آدمی کہتا ہے تو اپنی جگہ کہے میں خود کام نمٹا کے آ جاتا ہوں, تو مجھے بتا تو نے کیا لینے جانا ہے دکان سے. ایسے سست چلتا ہے اور کمزور بھی ہے. تو اس کو تو ساری دنیا کھا جاتی, سارے جانور کھا جاتے, لیکن اللہ نے اس کو اتنی اوپر اس کی پلیٹ رکھ دی ہے, اتنا مضبوط خول بنا دیا ہے کہ آپ کوئی بھی شیر جائے اس کو کھانے کے لیے, لومڑی جائے, کتا جائے, اب بھاگ تو سکتا نہیں ہے وہ. تو کچھوا کیا کرتا ہے, اپنے آپ کو اس پلیٹ کے اندر چھپا لیتا ہے. تو یار یہ نظام کسی نے بنایا ہے بھائی, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. تو اس کا ان کمبختوں کے پاس کیا جواب ہے؟ کہہ رہے ہیں ایکچولی ہوا یہ تھا کہ نسلیں تباہ ہو رہی تھی, تو جن کا اتفاق سے جن کا ایسا سسٹم تھا وہ بچ گئے, جن کا ایسا سسٹم نہیں تھا وہ. بھائی آپ ٹوپی کرا رہے ہو, صحیح ہے نا, خدا کے انکار کے لیے بہت حد سے کراس کر رہے ہو آپ. مور کے جو اتنے خوبصورت پر ہیں, یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ. دنیا میں مور ہی کیوں پر پھیلا کے گھومتا ہے, ناچ دکھاتا ہے, اپنے پروں کی نمائش کرتا ہے؟ کوئی اور پرندہ اس طرح سے نمائش کیوں نہیں کرتا؟ فطرت نے اس کو جب اتنے خوبصورت پر دیے, دماغ وہ ذہانت تھوڑی ہے جو انسانوں کی ہے, فطرت نے اسی میں یہ دکھایا کہ اپنے پر ایسے گھما کے لوگوں کو تو دکھانا, تاکہ تیرے کلر کو دیکھ کر وہ کہیں کہ یہ پینٹنگ کسی نے کی ہے, یہ پینٹر کا کمال ہے, یہ پینٹنگ کروڑوں سال میں بھی آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتی. تو مور کی تو ساڑی نما ایسے پیچھے وہ جھالر گھوم چلتی ہے اور پھر ایسے پر لگا کے دکھاتا ہے, یوں یوں گھومتا ہے. ہمارا مور دیکھ لیا کرو صبح, ایسے یوں یوں کر کے یوں, اور ایسا مور اسٹائل کرتا ہے, میں کہتا ہوں ون مور, ایک اور دفعہ دکھائیے اپنا اسٹائل جو ہے نا. پھر وہ یوں کرتا ہے ایسے کر کے, پھر ایسے پر اتنے خوبصورت اس کے کھلتے ہیں. تو بھائی یہ فطرت کی عکاسی ہے. تو خیر ہم کہاں سے کہاں چلے گئے. تو وہ دیکھو وہ چائنا میں جب چاروں طرف اوٹ پٹانگ باتیں سن رہے ہیں بیکار قسم کی, خدا کو کس نے بنایا, پھر خدا, تو وہ کہتے ہیں میں تو پاگل ہو گیا, میں نے نماز ہی چھوڑ دی, ایسے وسوسے آئے. خیر اللہ نے اس کو پھر ہدایت دی دوبارہ. تو اسی وجہ سے بہت زیادہ اس کا علماء اہتمام کرتے ہیں. بھائی بچوں کو ماحول کیا دو, دینی ماحول. وہ چاروں طرف بات ہی اچھی سنیں, سچ کی بات, اللہ رسول کی بات,
ماں باپ کی اطاعت کی بات. اور میں بار بار جو کہتا ہوں کہ اپنے جلدی شادیاں کرو, بچے پیدا کرو, پھر اپنے بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو, تاکہ بچے یوز ٹو ہو جائیں کہ یار کلچر ہے ہمارا, میرے باپ اپنے باپ کی خدمت کرتا ہے تو ہمیں اپنے باپ کی خدمت کرنی پڑے گی. پریکٹیکلی زبانی تقریر میں تھوڑی ہوتا ہے, اس کو وہ ماحول دے دو, ایسا ماحول دے دو. یعنی ماحول کا مطلب عمل کر کے دکھاؤ. دیکھو فوج میں جب ٹریننگ دیتے ہیں تو کیا ترغیبیں دیتے ہیں؟ دنیا کی کسی آرمی میں دیکھا کہ آفیسر ترغیب دیتا ہو کہ دیکھو تم سب نے کل صبح اٹھ کے 1 گھنٹہ جاگنگ کرنی ہے, 1 گھنٹہ واکنگ کرنی ہے, 20 ڈپس نکالنے ہیں اور اتنی دفعہ اٹھک بیٹھک کرنی ہے, ٹھیک ہے کل سے آپ لوگ شروع کر دینا, اپنا خیال رکھنا, تاکہ جب ٹریننگ اس طرح سے ٹریننگ ہو تاکہ جب جنگ ہو تو پھر ہم اس میں لڑ سکیں. ایسا نہیں ہوتا بھائی. وہ اگلے دن آئے گا, ٹھڈے مار کے اٹھائے گا, تیرا باپ بھی دوڑے گا, وہ دوڑوائے گا پریکٹیکلی. فوج میں بھی ایسا ہی ہے, دوڑوایا جاتا ہے, ٹریننگ دی جاتی ہے, ٹھڈے مارے جاتے ہیں, اس کے بعد جا کے پھر بھی پریکٹس ہوتی رہتی, فرضی جنگیں مسلط کی جاتی ہیں, اس کے بعد جا کے انسان اس قابل ہوتا ہے کہ جنگ ہو تو وہ کچھ کر سکے. اگر ترغیبات دیتے تو نہیں ہوتا, تو یوز ٹو کرنا پڑتا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اپنے آپ کو عادت ڈالنے کے لیے روزے کی, نماز کی, تلاوت کی ماحول بناؤ اور عادت ڈالو. کسی بھی طریقے سے جرمانے لگا لگا کے عادت ڈالو کہ میری اگر فرض چھوٹ گئی ناشتہ گول, ناشتہ نہیں کروں گا. سمجھتے ہو؟ جس دن فجر چھوٹی اس دن ناشتہ نہیں, عادت پڑے. 40 دن کسی بھی طرح سے کر لینا انسان کوئی کام کو تو یوز ٹو ہو جاتا ہے, عادت پڑ جاتی ہے. تو ایک اور بات ذہن میں آئی تھی بڑی زبردست, اسی سے متعلق دماغ سے نکل گئی. چلو پھر ہم اسی بیان کی طرف چلتے ہیں. تو جب یہ کرتے رہے گا انسان, ہاں ماحول کی بات کر رہا تھا, تو اب ہوتا کیا ہے ان ملکوں میں جن بچوں کو اسلامی اسکول نہیں ملے, وہ چاروں طرف کفر کی بات, LGBT, لڑکا لڑکی ہوتی ہے, لڑکی لڑکا ہوتا ہے, آپ کی مرضی, اس طرح کی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں. امریکہ میں بھی, کینیڈا میں تو بہت زیادہ بچوں کو کہ تم اگر لڑکی فیل کر رہے ہو تو تم لڑکی ہو. اب ہمارے ہاں کسی بچے کو بول دینا کہ تم لڑکی فیل کر رہے ہو, وہ کہے گا پتہ نہیں تیرا دماغ خراب ہو گیا, کیا بات کر رہا ہے, میں کیوں لڑکی فیل کروں. لیکن ان کے ہاں کسی کا بھی دماغ خراب نہیں ہو رہا. حالانکہ کتنی فضول ترین بات ہے یار, یہ اتنا کامن ہو گیا ہے کہ اب وہاں جو مسلمان بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں نا, ایک صاحب نے بتایا کہ ایک بچے نے آ کے گھر میں کہا کہ میں لڑکی ہوں, نہیں میں کتا ہوں. آپ حیران ہو گئے, یہ بھی ہو رہا ہے کہ میں کتا فیل کر رہا ہوں تو میں کتا ہوں, میں مذاق نہیں کر رہا, آپ سمجھ رہے ہو میں مذاق کر رہا ہوں. انہوں نے کہا آپ جو فیل کر رہے ہو آپ کا رائٹ ہے, تو اس نے کہا میں کتا ہوں. اب ماں باپ پریشان ہو گئے یار, یہ ماحول کی بات ہو رہی ہے. ورنہ کوئی بچہ ہمارے ہاں کتا اگر فیل کرے, اول تو کرے گا ہی نہیں, وہ پوری زندگی ہماری گزر گئی, اتنی زندگی گزر گئی, پوری تو نہیں کہنی چاہیے, ایسا نہ ہو قبولیت کا وقت ہو, اتنی زندگی گزر گئی, لیکن آج تک میں نے کوئی ایسا بچہ نہیں دیکھا جو کہہ رہا ہوں میں اپنے آپ کو بلی فیل کرتا ہوں, میں اپنے آپ کو کتا فیل کرتا ہوں, میں لڑکی فیل کرتا ہوں, میں لڑکا فیل کرتا ہوں, کہیں بھی نہیں. لیکن اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ سوسائٹی میں نظر آنا شروع.